السلام علیکم، میں حسن رضا توقیر انصاری صاحب کی دو ویب سائٹس اردو سمجھنے والوں کے لیے thinkallah.com اور انگلش سمجھنے والوں کے لیے isdiranicgod.com کے آرٹیکل نمبر 32 آنریبل لیڈی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی 9 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی حکمت کا بیان سے لی ہوئی انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ والنجم اذا هوى تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے، ما ضل صاحبكم وما غوى کہ تمہارے رفیق یعنی ہمارے نبی نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں، وما ينطق عن الهوى اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان هو الا وحی یوحى ان کا ارشاد سراسر وہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ توقیر انصاری صاحب اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں نبوت آنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ایکشن اللہ کا حکم ہے۔ ہم یہ نہ بھولیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں اور 9 سال کی عمر میں رخصتی، اس کی حکمت اور وزڈم اللہ ہی جانتا ہے۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے صرف مردوں ہی کو انبیاء بنایا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہوا ہے۔ بچوں کی پرورش، عورتوں کی پاکی اور ناپاکی وغیرہ کے معاملات، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹی عمر میں ساری انسانیت کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت تھی۔ عورت ماں بنتی ہے اور ایک جنریشن کو ریز کرتی ہے، اور جنریشن کا دار مدار ماں کی ٹریننگ پر ہوتا ہے۔ اسلام میں عبادتوں کا دار مدار پاکیزگی پر ہے، جیسے احتلام، جنابت اور حیض کی کنڈیشنز۔ ناپاکی کی حالت میں عورت صرف تسبیح کر سکتی ہے، لیکن نماز، روزہ اور حج کے لیے قرآن کو ٹچ کرنے کے لیے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ لا يمسه إلا المطهرون اس کو پاک طہارت والے لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوئے گا۔ عورت کے پیریڈ کی ناپاکی کے دوران انگلی پر کپڑا یا گلوز پہنے بغیر قرآن کو نہیں چھو سکتی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے 40 دن بعد جسمانی طور پر پاک ہو جاتی ہے اور نہا لیتی ہے، تو اس کنڈیشن میں عبادتیں کر سکتی ہے، اور اگر کسی بھی کنڈیشن میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس صورتوں میں اس کو عبادت کرنے کے لیے مسائل کا جواب چاہیے۔ مسائل کی تعلیم کے لیے ایک عورت کا اتھارٹی ہونا ضروری تھا۔ امت کی عورتوں کے مسئلے مسائل کا حل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی وجہ سے عورتوں کے معاملات تکمیل تک پہنچے، کیونکہ یہودیوں میں عورتوں کی اس کنڈیشن میں عورت کو بالکل ناپاک سمجھا جاتا ہے اور اس کو شوہر سے الگ ہونا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ عورت کا حیض ناپاک ہوتا ہے، عورت کی باڈی ناپاک نہیں ہوتی۔ حیض کے دوران شوہر اس کو حق کر سکتا ہے اور پیار بھی کر سکتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حیض کے دوران ان کی ٹانگ پر سر رکھ کر قرآن بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عملوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دوران حیض عورت کی باڈی ناپاک نہیں ہوتی۔ یہ ایک نیچرل بات ہے تاکہ عورت خود کو کمتر نہ سمجھے اور ڈپریس نہ ہو۔ ان باتوں کی مکمل حدیث حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیٹی تھیں اور ایسے سوالات اپنے والد محترم سے نہیں کر سکتی تھیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بیوہ اور طلاق یافتہ تھیں۔ ان کا یہ بچپن کا دور گزر چکا تھا،
توقیر انصاری صاحب کہتے ہیں عورتوں کی پاکی اور ناپاکی اور دوسری کنڈیشنز کے مسئلے مسائل کے لیے ایکسپیرینسڈ سٹیپ بائی سٹیپ کم عمر کی بچی جس کا اس دور سے گزر نہ ہوا ہو صحیح تعلیم کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی 9 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا ضروری تھا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ایج آف کیوریوسٹی 5-6 سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ وہ کوئی بھی سوال، ان کے جوابات، ان کی سویٹلی بات کرنا وہ صرف چھوٹی عمر کی بیوی ہی کر سکتی تھی۔ جیسے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے سردار کہلاتے ہیں کیونکہ ان پر دین مکمل ہوا۔ یہ قرآن کی آیت بھی ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا ہے اور اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کو ماننے والے لوگ قرآن اور حدیثوں سے یہ ضرور چیک کریں کہ ان کو کافر کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل کی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر معاملے میں ساری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 50 سال تک تعلیمات کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت عائشہ کے گھرانے کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت بی بی مریم کے گھرانے کی، کہ جن کے والد مسجد اقصیٰ کے امام تھے اور بہت ہی پرہیزگار تھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ۔ توقیر انصاری صاحب کہتے ہیں جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی مثال ہے۔ قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے بطور شوہر چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو ہم لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت بنائیں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔ کہ فرشتے نے کہا کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوگا تو حضرت مریم نے کہا کہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، بچہ کیسے ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹی عمروں میں شادی کا رواج تھا، مگر ہم یہ نہ بھولیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل چھوٹا ہو یا بڑا کسی کلچر اور لوگوں سے نہیں آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 6 سال کی عمر میں نکاح اور 9 سال کی عمر میں رخصتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہی نہیں بلکہ اللہ کا حکم بھی تھا، بلکہ ہر نبی کا عمل اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کی حکمت صرف اللہ ہی جانتا ہے، جس کی وزڈم اور بینیفٹس ہم بعد میں ریلائز کرتے ہیں۔ بالکل صحیح طور پر ٹرین کرنے کے لیے چھوٹی سے چھوٹی عمر بہتر ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کسی بھی چھوٹے بچے کو اگر فوسٹر پیرنٹس کو دیں تو وہی سیکھے گا جو اس کے سرپرست سکھائیں گے۔
اور وہی ریلیجن اڈاپٹ کرے گا جو اس کے سرپرستوں کا ہوگا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اسکولوں کی تعلیمات کا سلسلہ پہلی کلاس سے شروع ہوتا ہے، تو عورتوں کے معاملات کے سلسلے میں بیسک تعلیم کے لیے حضرت عائشہ کی چھوٹی عمر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ اسلامی قانون کے مطابق کسی بھی عمر کا مرد کسی بھی عمر کی نامحرم لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، چاہے وہ شخص کتنا ہی پائس شخصیت کا مالک ہو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو نامحرم لڑکا اور لڑکی ساتھ ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ عورتوں کے ازواجی معاملات کے لیے کسی کم سن بچی کا ہونا ضروری تھا، جو اپنے پیریڈ شروع ہونے سے لے کر جیسے 9 سال سے لے کر 16 سال تک کی لڑکی جوان ہو جاتی ہے۔ عمر کے اس حصے میں 9 سے 16 سال تک ہر قسم کی نسوانی تبدیلیاں ایکسپیرینس کرتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 16 سال کی ہو چکی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی چھوٹی عمر میں بیوی بننے کی وجہ سے عورتوں کے فزیکل چینجز کے متعلق جو سوالات تھے، کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے علاوہ بھائی، باپ، بیٹے سے یا کسی بھی ٹیچر سے اپنی فزیکل کنڈیشن کے بارے میں ڈسکس نہیں کر سکتی اور نہ ہی مشورہ کر سکتی ہے۔ 2250 حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیثوں کی کتابوں میں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف وومن افیئرز کی اتھارٹی ہی نہیں تھی بلکہ دوسرے معاملات کی بھی تھیں۔ عورتیں ہی نہیں بلکہ وقت کے خلیفہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے اور خلافت کے معاملات کے متعلق حضرت عائشہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ ویسے تو بہت بڑی ڈیٹیل ہے جو آپ کو آرٹیکل میں مل جائے گی، یہ نوٹ کرواتا جاؤں کہ توقیر انصاری صاحب کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی اور نکاح کی عمر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بچیاں جلدی میچور ہو جاتی ہیں اور ان کو کس طرح کا ٹیک کیئر کرنا چاہیے، چاہے شادی کسی عمر میں ہو، لیکن ان کی ٹیک کیئر کرنے کی عمر وہ چھوٹی سی عمر میں ہی ہوتی ہے، اور بچوں کو چھوٹی سی عمر میں ہی، چاہے ان کی عمر 4-5 سال ہو، ان کو لڑکوں سے الگ رکھا جائے۔